یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 27۔ ہیلی نے آہستہ سے سلور کی دھات کے بنے ہوئے نہایت نفیس اور خوبصورت سگار کیس سے ایک سگار نکالا۔ اس کو 2-3 دفعہ ناک کے قریب لے جا کر ہلکے ہلکے اپنی سانس اوپر کھینچ کر پہلے سگار کے خوشبودار تمباکو کا سرور لیا، پھر اسے لیمپ کی آگ دے کر جلا لیا۔ اس کے بعد 2-3 چھوٹے چھوٹے کش لے کر میز کے دوسری طرف بیٹھے ولیم کو دیکھنے لگا۔ ولیم اس سارے عمل میں خاموش بیٹھا ہیلی کی فطرت کا جائزہ لیتا رہا۔ ہیلی کی اینک کے شیشے نہایت چمکدار اور باریک تھے۔ کمانیاں اور کمانیوں کی زنجیر سنہری دھات کی تھی۔ ان کے بارے میں ولیم فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سونے کی ہیں یا محض سونے کے رنگ میں تیار ہوئی ہیں۔ نیلے رنگ کی ٹائی پر چھوٹے چھوٹے زرد پھول بنے تھے۔ کوٹ کے بٹن کھلے تھے، اس لیے ٹائی اس کی ناف تک لٹکی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ قمیض بھی ہلکے نیلے رنگ کی بہت ہی عمدہ کپڑے سے بنی تھی، جو ہیلی کے قدرے ابھرے ہوئے پیٹ پر کافی جچ رہی تھی۔ شرٹ کے اوپر کوٹ سرمئی رنگ کا تھا، جس پر ہاتھی دانت کے بڑے بڑے بٹن تھے۔ یہ بٹن کوٹ کے ساتھ سلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ الگ سے نتھی کیے گئے تھے تاکہ دوسرا کوٹ پہننا ہو تو اتار کر اس کے ساتھ لگا لیے جائیں۔ ہیلی کی مونچھیں انتہائی سیاہ اور نوکدار تھیں، مگر مونچھیں بھاری نہیں تھیں۔ منہ کا دھانا کھلا ہوا اور چوڑا تھا اور آنکھیں خوفناک حد تک چمکدار تھیں۔ ایسی شخصیت جوانی میں زیادہ خوبصورت نہیں لگتی، مگر اس عمر میں جس میں اب ہیلی پہنچ چکا تھا کافی دیدہ زیب ہو جاتی ہے اور سامنے والے کو روب میں دبا لیتی ہے۔ پچھلی ملاقات میں ولیم کو ہیلی کے چہرے پر ایک سادگی نظر آئی تھی۔ اس کا تاثر اس دفعہ بدل رہا تھا۔ ہیلی کی آنکھوں اور ماتھے کی تیوریوں میں ایک کٹیلی عیاری اور اس کے ساتھ اپنے جونیئر سے ایک قسم کی بے نیازی کا تاثر ابھر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ہیلی ولیم کو اپنی حیثیت سے خبردار کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ولیم کو اپنے باپ دادا کی سروس سے مشاہدہ تھا کہ ایک ضلع میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اسے یہ بھی خوب معلوم تھا کہ ہندوستانی سول سروس کے انگریز برطانیہ میں موجود سول سروس کے لوگوں کے سامنے احساس کمتری کا شکار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لاشعوری طور پر ہر نئے آنے والے افیسر کو اپنے سینئر ہونے کا باور کرانا ضروری سمجھتے۔ اس سلسلے میں ان سے عجیب عجیب حرکات سرزد ہوتی، کبھی ضرورت سے زیادہ نصیحتیں، کبھی ڈانٹ، اور کبھی اپنی ضروری اور غیر ضروری معلومات کا وقت بے وقت اظہار۔ ہندوستانی سول سروس میں موجود دیسی لوگوں کو تو خیر ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں دی جاتی تھی کہ وہ تو افسر ہو کبھی ان کے غلام تھے، اور انگریز افسر کی سینیورٹی کو ضرورت سے زیادہ قبول کر لیتے۔ لیکن نئے انگریز افسر یہاں آ کر بھی برطانوی شہروں جیسی حرکتیں کرتے۔ اس کی وجہ سے ہندوستانی سول سروس کی نوکری میں بزرگ انگریز افسروں کو اپنی عزت اور وقار پر ضرب پڑتی محسوس ہوتی، جو برطانیہ میں افسری کرنے والوں پر ممکن نہیں تھی۔ وہ مرکز میں ہونے کی وجہ سے فیصلے صادر کرنے والوں میں سے تھے اور اکثر شرفا ہوتے، جبکہ ہندوستان میں تو نچلی قوموں کے افسروں کی بہتات ہو چکی تھی، اور اس بات کا اندازہ برطانیہ میں موجود بیوروکریسی کو تھا، بلکہ ہندو بیوروکریسی کو بھی بخوبی تھا۔ ولیم کو ہیلی اب ویسا ہی احساس کمتری کا شکار افسر لگ رہا تھا، اور یہ بات ولیم کے لیے خطرناک تھی، کیونکہ احساس کمتری میں مبتلا افسر کے ہاتھ سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اب ولیم کو ہیلی سے کچھ ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ جلد از جلد ہیلی اپنا منہ کھولے اور بات سامنے آئے۔ اسے اندیشہ تھا اسے جلال آباد میں امن و امان کے حوالے سے ضرور ڈانٹ پلائی جائے گی۔ ہیلی نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بالآخر مہر توڑی اور بولا، نوجوان، آپ فیلڈ میں آ کر کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سر، مزہ آ رہا ہے کام کرنے کا، ولیم نے تحمل سے جواب دیا۔ میں نے آج تک آپ کی بھیجی ہوئی تمام فائلوں کا مطالعہ کیا ہے، ہیلی نے گفتگو میں اطمینان پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ولیم،
اب بہت تیز دوڑ رہے ہیں، اس میں ساتھ دینے والے ہانپ جائیں گے یا شاید آپ کی ہی سانس اکھڑ جائے۔ اس کے بعد اس نے میز کے ایک کونے پر پڑی تانبے کی خوبصورت گھنٹی کا برتن دبا دیا، جس کے فوراً بعد ایک ہندو ملازم اندر داخل ہوا۔ تحصیل جلال آباد کی فائلیں لاؤ۔ ملازم ہیلی کا حکم سن کر باہر نکل گیا۔ ولیم نے سوچا ہیلی کا خاص جلال آباد تحصیل کا نام لینے کا مطلب یہ باور کرانا ہے کہ اس کے ماتحت فیروز پور کی پوری 5 تحصیلیں ہیں، جن میں سے ایک جلال آباد کی تحصیل بھی ہے۔ چنانچہ ولیم سمجھ لے کہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر میں بہت فرق ہے۔ ولیم انہی خیالات میں تھا کہ ہیلی کی دوبارہ آواز آئی۔ میں نے آپ کی تمام فائلوں کا مطالعہ کیا ہے، آپ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بہت سے کام ایک ہی وقت میں نہیں چھیڑ دینے چاہیے۔ ولیم نے سر اٹھا کر دیکھا تو جلال آباد سے بھیجی گئی 4 فائلیں میز پر پڑی تھیں، جنہیں ملازم چند ثانیے پہلے رکھ کر جا چکا تھا، اور ان پر ہیلی اب گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ولیم نے ایک لمحے کے لیے ہیلی کی طرف دیکھا اور اپنے لہجے میں تھوڑی سی خوشامد کا نمک ڈال کر بولا، سر، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں تحصیل میں گورنمنٹ اور عوام کے جو مسائل موجود ہیں ان پر آپ کی توجہ مبذول کرا دوں، باقی تو جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ میں تیز دوڑوں گا بھی تو تحصیل سے باہر تو نہیں جا سکتا۔ ہیلی ولیم کے اس جواب سے ہلکا سا مسکرا دیا اور دوبارہ بولا، ولیم، جانتے ہو مجھے اس وقت اپنی خوشامد اچھی لگتی ہے جب کوئی میرا انگریز جونیئر کرتا ہے، ورنہ دیسی افسر تو بنے ہی خوشامد کے لیے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات تھی، ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ آپ سر دست اپنی ترجیحات 1 یا 2 کاموں کو دو۔ ہم جانتے ہیں ان علاقوں میں اتنے مسائل ہیں جن پر برطانوی حکومت کو اگر 200 سال تک مسلسل کام کرنے پڑے تو بھی وہ ان کے رنگ کی طرح صاف نہیں ہو سکتے، لیکن یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ میں ایک فائل آپ کو دے رہا ہوں۔ ولیم کی طرف ایک فائل بڑھاتے ہوئے، جسے ولیم نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا اور کھولنے لگا۔ اس میں کچھ ہندو بنیوں کے نجی سود در سود کے نظام اور ان کے ہاتھوں پنجاب کے غریب دیہاتیوں کے استحصال کی کارگزاریاں ہیں۔ یہ وہ لعنت ہے جس کی ہم نے سختی سے حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ یہ بنیے نہ صرف پورے پنجاب کے غریب اور مالدار لوگوں کو رہن رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہندوستان بھر میں ان کی قینچیاں نوابوں سمیت ہر ایک کی جیب پر چل رہی ہیں۔ اس کے بعد ہیلی ولیم کی طرف جھکتے ہوئے بولا، میں یہ بات آپ کو نہ تو فائل پر لکھ کر دے سکتا ہوں اور نہ ہی کسی اور طرح سے سمجھا سکتا ہوں، صرف زبانی کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کو لکھے ہوئے احکام سے زیادہ اہم سمجھو۔ تمہیں یہاں بلانے کا سب سے اہم مقصد یہی تھا۔ ولیم ہیلی کی خوشامد والی طنز سے اتنا گھبرا گیا کہ کچھ لمحے اس کا دماغ بھی ٹھکانے پر نہیں رہا تھا، لیکن جب ہیلی نے اپنی گفتگو آگے بڑھائی تو اس کی خجالت جلد ہی صاف ہو گئی۔ اسے اس گفتگو سے ایک گونا اطمینان سا ہوا۔ وہ جس واقعے سے ڈر رہا تھا اس کے متعلق خوف رفع ہو گیا اور اب بغیر جھجک کے بولا، سر، عوام کا استحصال تو اور بھی کئی رنگ میں جاری ہے، لیکن ان بنیوں پر ہی خاص توجہ دینے کی ایسی کون سی مجبوری لاحق ہو گئی؟ بہت سی، ہیلی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ان کی وجہ سے حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، زمینداروں سے سود کی رقم ادا نہیں ہو پاتی، نتیجہ یہ کہ ان کا کیس عدالت میں آ جاتا ہے اور عدالت قرضے کے عوض زمینداروں کے مالیاتی حقوق بنیوں کے نام کر دیتی ہے۔ بنیے خود زمینداری سے واقف نہیں، وہ سب کچھ مزاروں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مزارے وہی ہوتے ہیں جو ان بنیوں کے مقروض ہیں، چنانچہ یہی لوگ ان زمینوں کی کاشت کرتے ہیں، لیکن انہیں فصل سے بہت کم حصہ ملتا ہے اور ان زمینوں میں مزارے دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے علاقے میں کاشتکاری کا نظام آگے پنپ نہیں رہا۔ دوسرا بڑا نقصان یہ کہ ان کے نجی بنکاری نظام نے سرکار کے بینکوں کے نظام میں خلل ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے کئی بینکوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ اس عمل سے گائے کا دودھ بکری کے تھنوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ تو سر، اس میں کس طرح اپنا وجود ثابت کر سکتا ہوں؟ ولیم سمجھ گیا کہ عوام کا استحصال تو خیر ایک بات تھی، اصل مقصد تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے آخر میں بتایا، لیکن اس نے سوچا مردے کی وراثت پانے والوں سے بچ کر
مرنے والے کا اس طرح بھی گورکن کو مل جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ تم مالیات کے نظام میں پٹواری کے دخل اور زمین کی خرید و فروخت میں ٹیکس کو جتنا ہو سکے زیادہ فروغ دو۔ اگرچہ اس کے نفاذ کے معاملے میں آپ کو تمام ہدایات تحریری ہی وصول ہوں گی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر ہی باہر زمین فروخت کر دیتے ہیں جس کا اندراج کاغذات میں نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ نہری پانی کا مالیہ وہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے جس نے زمین مول لی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ زمین خود بخود مالیہ ادا کرنے والے کے نام ہو جاتی ہے، جو عموماً بنیا ہوتا ہے۔ ہم اس نظام کو مشکل بنا رہے ہیں اور ہر حالت میں زمین خریدنے والے پر بھاری ٹیکس لگا رہے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت میں بغیر حکومت کو ٹیکس دیے زمین اپنے نام نہیں کروا سکتا۔ دوسری طرف بہت سے فیصلے چونکہ تحصیل سطح پر آپ نے خود ہی کرنے ہیں، اس لیے کوشش کرنا ہے کہ بنیوں کو کم سے کم ان فیصلوں میں فائدہ پہنچے۔ باقی تمام معاملات اس بارے میں مالی تحصیلدار کو پتہ ہے، وہ آپ کو مشورے دیتا رہے گا۔ ولیم تھوڑی دیر کے لیے چپ بیٹھا رہا، پھر مسکرا کر بولا، سر ایک کافی کا کپ مزید مل جائے گا؟ وائی ناٹ؟ ہیلی نے ایک بار پھر گھنٹی کا بٹن دباتے ہوئے کہا، اور ہاں ایک بات یاد آئی، آپ کوئی بھی کام براہ راست خود کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ مختلف کاموں کے لیے آپ کے پاس مختلف آفیسر ہیں، انہی سے سروکار رکھیں اور زیادہ دوروں سے پرہیز کریں۔ چوری، ڈکیتی اور امن و امان پولیس کا کام ہے، آپ ان کے لیے تمام ہدایات ڈی ایس پی کو دے دیا کریں۔ میں حیران ہوں، یہ تمام چیزیں آپ کی ٹریننگ کا حصہ تھی، لیکن آپ پھر بھی جودھا پور اور جھنڈو والا کے چکر لگاتے پھرے۔ یہ پولیس کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ ولیم کو ہیلی کے یہ جملے سن کر ایک دفعہ پسینہ آ گیا اور اسے لگا جیسے اصل میں اسی لیے اسے بلایا گیا ہے۔ باقی سب باتیں بہانہ تھیں، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آیا ڈپٹی کمشنر صاحب ملزمان کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا اسے کسی نقصان سے بچانے کے پیش نظر سرزنش کر رہے ہیں۔ ولیم نے اس بات کو ذرا کھول کر بیان کر دینا مناسب سمجھا اور کہا، سر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ دنوں سے جلال آباد میں شرپسندوں نے قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ میں نے اس کے لیے ڈی ایس پی کو کچھ احکامات جاری کیے ہیں، جن میں سودھا سنگھ کے مال کو ضبط کرنے کے احکام بھی ہیں، ان کے لیے آپ کی منظوری چاہیے۔ یہ کہہ کر ولیم نے سودھا سنگھ کی فائل جو ڈی ایس پی لوئس نے آج صبح ہی ولیم کے حوالے کی تھی ہیلی صاحب کے سامنے رکھ دی، اور ولیم اس وقت حیران رہ گیا جب ہیلی نے اس پر بلا تردد دستخط کر دیے تو گویا ملزموں کی پشت خالی تھی۔ فائل پہ دستخط کے بعد ولیم قدرے پرسکون ہو گیا۔ اس نے کافی کی چسکیوں کے ساتھ دوسرے مسائل پہ گفتگو شروع کر دی، جن میں دو مسئلے سب سے اہم تھے اور انہی پر ولیم اصل میں کام کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے ایک تعلیم اور دوسرا جلال آباد میں نہری نظام کی مزید بہتری اور بڑے پیمانے پر کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے بنگلہ نہر کی تجویز، جسے ہیلی نے بہت سراہا اور اس پر جلد از جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی، اور کہا کہ وہ چاہے گا اسی ماہ کی چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات پر ان سے اس کی منظوری لے لے۔ الغرض ان مسائل پر 1 گھنٹے تک دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی، جو نہایت خوشگوار ماحول میں تھی۔ اس کے بعد ولیم نے اجازت چاہی اور ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ ہیلی نے ولیم کو روک کر پھر ایک جملہ کہہ دیا۔ ولیم، کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ غلام حیدر۔ اس کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن اس کی رائفل 2 مہینے قبضے میں لے لو اور اس پر خاص نظر رکھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملزموں کے ساتھ نرمی برتو، شر پسندوں کو سختی سے دبا دو۔ یہ کہہ کر ڈپٹی کمشنر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی ولیم بھی اٹھ گیا۔ اب 12 بج گئے تھے اور کھانے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے دونوں کھانے کے کمرے کی طرف چل دیے۔ اسی دوران ولیم سوچنے لگا کہ خدا کی پناہ، ہیلی کتنا چالاک آدمی ہے۔ اس نے ہرگز پتہ نہیں چلنے دیا کہ اصل میں اسے کس لیے بلایا گیا ہے۔ تمام اہم مسائل پر اس نے اس طرح گفتگو کی
کہ وہ اس کے اصل ارادوں سے بالکل بھی واقف نہیں ہو سکا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔